بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از حمد الصلاۃ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج کا موضوع گفتگو ہمارا مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں سے چند گوشے بیان کرنے کی کوشش میری یہ ہوگی کہ تھوڑے سے ان کے فضائل ساتھ بیان ہو جائیں اور ساتھ ہی ان کی سیرت میں سے عملی جو پہلو ہیں وہ بھی سامنے لائے جائیں، کیونکہ ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کی عملی زندگی ہے ہم اسے اپنائیں۔ انہوں نے ساری اپنی زندگی کی جد و جہد جو کہ اور بالآخر جامع شہادت نوش فرمایا، تو ان کا جو مقصد تھا زندگی گزارنے کا ہم اس کو سامنے لائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی محبت میں قائم رکھے، ان کی محبت میں موت عطا فرمائے، اور کل بروز محشر ہمارا شمار غلامان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں فرمائے۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ بے مثال ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے بے مثال ہیں اور سارے ہی فضیلت والے ہیں، لیکن درجات کے لحاظ سے ہر ایک کو اپنا ایک مرتبہ حاصل ہے، فرق ہے۔ مثلا جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بعد میں اسلام لانے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا تو فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے ان کی ہمسری نہیں کر سکتے ہیں مقام، مرتبے اور درجات کے لحاظ سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو وہ ذات گرامی ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا، بلکہ ان کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اسلام سے پہلے بھی ہم کفر کی نسبت ان کی طرف نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی باقی جتنے لوگ بھی اسلام لائے تو اسلام سے پہلے حالت کفر میں تھے اور پھر حالت کفر سے اسلام کی طرف آئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ یہ چھوٹے سے بچے تھے، ابھی چھوٹے سے بچے تھے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، ان کے حالات بڑے تنگ تھے معاشی طور پر،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا، ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ چچا جان میں آپ کے پاس ایک کام سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے چچا اور آپ کے بھائی حضرت ابو طالب کے جو حالات ہیں وہ تنگ ہیں اور وہ کثیر العیال ہے، یعنی اولاد زیادہ ہے، اخراجات کے بارے میں کافی وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس نے پوچھا، وہ بھی آپ کے چچا تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم چلیں اور ان کے کچھ بچے، ان کی کفالت ہم اپنے ذمے لے لیں، ان کی پرورش ہم اپنے ذمے لے لیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایک بات یہ ضرور ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام یہ چاہتے تھے یہ عمل کر کے کہ میری امت بھی اس پر عمل کرے، کہ اگر ایک بھائی کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ خود اچھے طریقے سے کھاتا پیتا رہے اور اپنی اولاد کی پرورش کرتا رہے، اور دوسرا بھائی غریب ہو اور وہ روٹی کو ترستا رہے، اچھے کپڑے پہننے کو ترستا رہے، وہ دیکھتا رہے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے ہیں، بلکہ آقا علیہ السلام چاہتے ہیں کہ مل بانٹ کر کھا لیا جائے، سب کو اس میں شامل کر لیا جائے، اپنے بھائی کی، اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ زندگی کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ عجیب اتفاق ہے، آج چونکہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، افراتفری کا ایسا دور ہے، نفسی کا ایسا عالم ہے کہ بھائی کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نفرتیں اتنے بڑھا دی گئی ہیں، کچھ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے، کچھ خواتین کے جھگڑوں کی وجہ سے، کوئی رشتہ داروں کی لگائی ہوئی باتوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے اتنا نفرت کرنے لگے کہ ایک بھائی غریب ہے، غربت میں تڑپ رہا ہے، دوسرا بھائی دیکھ کر گزر جاتا ہے، دیکھ کر گزر جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یار اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو اللہ نے سب کچھ دیا، چلو میں اگر شام کو 5,000 گھر میں خرچ کر لیتا ہوں، اتنا مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، تو کیوں نہ ایسا کروں کہ 4 میں خرچ کر لوں اور 1 اپنے بھائی کو دے دیا کروں، تاکہ وہ بھی، اس کے بچے بھی اس زندگی کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ تو یہ اس سے ہم بڑے دور چلے گئے، جس سے ہمارے خاندانی نظام کو بھی نقصان پہنچا، ہماری محبتوں کو بھی نقصان پہنچا، ہمارے تعلقات کو بھی نقصان پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوڑا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب یہ دونوں حضرت عباس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، حضرت ابو طالب کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ تیرا بھتیجا مجھے لایا ہے، یعنی ہمارا جو بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے لایا ہے تمہارے پاس، پوچھو ان سے کس لیے آئے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو بھتیجے، انہوں نے کہا جی ہم یہ خواہش لے کر آئے ہیں کہ آپ کچھ اپنے بچے ہماری کفالت میں دے دیں، ان کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں اور کچھ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو حضرت ابو طالب نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً کہا کہ ایسا کرو کہ عقیل اور طالب کو میرے پاس چھوڑ دو۔ عقیل اور طالب بھی ان کے بیٹے تھے نا، اس وجہ سے ان کے نام کی کنیت کی وجہ سے ابو طالب کہلاتے تھے۔ طالب کو میرے پاس چھوڑ دو، عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو، اور جعفر اور علی کو تم دونوں لے جاؤ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جعفر مجھے دے دیں، وہ کچھ بڑے تھے، تو حضرت علی سب سے چھوٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھے دے دیں۔ اب یہ اس وقت تقریباً ان کی عمر کوئی 5 یا 6 سال ہو گیا، اتنا ہی تقریباً عمر تھی، چھوٹے تھے بالکل، یا 4 سال کے قریب ہو۔ ابھی آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو لے کر اپنے ساتھ چلے گئے۔ یوں ایک 4 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ ہو یا 10 سال کا بھی بچہ ہو، تو جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا، وہ کوئی مذہب اختیار نہیں کرتا،
اس وقت تک ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، اس وقت تک ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ ایمان کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ بچہ مر جائے، وہ کافر کا بھی ہو، تو وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے بچے کے اوپر کفر اور ایمان کا فتویٰ نہیں لگے گا، کفر اور ایمان کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس نظر سے دیکھیں تو بچے تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے، تو کفر کی صحبت میں تو وہ رہے نہیں، کفر سے کوسوں دور ہو گئے، یہ گود نبوت میں آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالا، انہیں تربیت کی، انہیں پروان چڑھایا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو بعض نے لکھا کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال تھی یا 8 سال تھی، اور جو مشہور ہے وہ یہ ہے، جو مستند بھی ہے زیادہ، کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 10 سال تھی جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، جو آپ کی بیوی تھی۔ آقا علیہ السلام نے انہیں بتایا وحی کے سلسلے میں، سارا وہ ایک طویل موضوع ہے، وہ الگ صحیح پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو وہ ایمان لے آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے عبادت کرنے لگے، گھر کے اندر، گھر کے گجرے میں چھپ کر عبادت کرنے لگے، اور کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے، چھوٹے سے تھے، اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات فرماتے تھے تو انہیں دیکھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا، تو یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بچپن کی وہ باتیں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ پہاڑیوں میں عبادت اس انداز میں کرتے تھے، مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتا، تو آقا علیہ السلام جب پہاڑیوں سے گزرتے تھے تو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کیا کرتے تھے۔ اور یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی یہ روایت موجود ہے، کتب سیر میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو یوں حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک پل دیکھتے رہے، ایک ایک لمحہ دیکھتے رہے، گھر میں بھی دیکھتے رہے۔ حضرت علی نور اللہ وجہ الکریم کی جو زندگی سنوری یا اس کی جو تربیت ہوئی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی ہے۔ حضرت علی کی اخلاقی تربیت، ان کی اٹھنے بیٹھنے کی تربیت، بولنے چالنے کی تربیت، وہ گھر سے جو ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ہوئی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت بچپن میں ہی والدین سے ہی ہوتی ہے، جو سرپرست ہوتے ہیں انہی سے ہوتی ہے، یا ماں سے ہوتی ہے، یا باپ سے ہوتی ہے، یا گھر کے ماحول سے ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب چھوٹے سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئے، تو ان کو ماں کی شفقت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں ملی، اور باپ کی شفقت نبیوں کے سردار تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نصیب ہوئی، کہ انہوں نے تربیت فرمائی، سرپرستی فرمائی۔ یوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، دن تھا یہ پیر کا دن تھا جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت خدیجہ آپ پر اسی دن ہی ایمان لے آئیں، پہلے دن ہی ایمان لے آئیں۔ شام کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب ان دونوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو گھر میں پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پہلے دیکھتے رہے بڑی غور سے، جیسے چھوٹے بچے ماں باپ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے گھر میں، اگر آپ روزانہ مصلی بچھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو جو چھوٹا بچہ ہوگا نا آپ کے گھر میں، وہ آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، جو بھی گھر میں رہتا ہے، وہ جب آپ کو دیکھتا ہے نا مسلسل کہ آپ مصلی بچھا کر، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، یعنی فرض پڑھ کے سنن نوافل اپنے گھروں میں جا کر پڑھا کرو۔ کیوں فرمایا یہ آقا علیہ السلام نے کہ تمہارے گھر قبرستان نہ بنے، جب تم اپنے گھروں میں وہ نماز پڑھو گے، تمہارے بچے، تمہارے گھر والے تمہیں دیکھیں گے تو وہ بھی نماز کی طرف راغب ہوں گے،
وہ بھی نماز کی طرف راغب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل اور ہر حکم کے پیچھے کئی کئی حکمتیں موجود ہیں، مگر ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں وہ اثر ہو رہا ہے، وہ اثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پہلے سے ہی مانتا ہوں، اور لیکن اب اپنے بچے تھے تو اس وقت تھوڑا سا ہم اس طرف کم توجہ دیتے تھے، لیکن میرے بیٹے کا جو بچہ ہوا ہے محمد مصطفیٰ، آپ سب کو پتا ہے، ابھی ماشاءاللہ وہ 2.25 سال کا ہو گیا. میں لائبریری میں جا کر بیٹھا ہوتا ہوں، پڑھ رہا ہوتا ہوں تو وہ وہیں آ جاتا ہے. میں مصلی پہ بیٹھا ہوں تو وہ مصلی پہ آ جائے گا. اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری بکس میری ہیں، یہ ساری بکس میری ہیں. مصلی پہ بیٹھ جائے گا، تصویر پڑھنا شروع کر دے گا، کتابوں کو نکال کر مجھے جب دیکھتا ہے نکالتے ہوئے کتابیں جیسے میں نکالتا ہوں اور پھر میں ویسے رکھ دیتا ہوں کتاب کو پڑھنے کے بعد، ویسے نکالے گا اور ویسے ہی وہ رکھ دے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرو، اپنے گھر میں نماز پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو، تاکہ آپ کے بچوں کی جو تربیت ہے وہ بھی ہو سکے اور وہ آپ کو دیکھ کر نیکی کی طرف آئے. جیسے کام گھر میں کرو گے بچے پھر ویسے کام کرتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی سے بھی یہ بات ہمیں سامنے نظر آئی. حضرت علی غور سے دیکھتے رہے، بچے تھے دیکھتے رہے. آقا علیہ السلام جب عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، سوال کیا جیسے بچے سوال کرتے ہیں بڑے سے کہ یہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے تھے آپ. تو آقا علیہ السلام نے ساتھ بٹھایا اور بچے کی عمر کے مطابق جواب دیا کریں. بچے کی عمر کے مطابق جواب دیا کریں، اسے سمجھایا کریں. یہ نہیں کہ بچہ کچھ پوچھے تو اسے ڈانٹ دیں، ایسا نہ کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا ساتھ، فرمایا اے علی یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. سنو، ہمارے اللہ کا کوئی شریک نہیں جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھ پر تم بھی ایمان لے آؤ، اللہ پر بھی ایمان لے آؤ. اس کے بعد کیا ہوا؟ جس طرح ہر سعادت مند بچہ جس کی تربیت اچھی ہوئی ہو، ماں باپ نے تربیت اچھی کی ہو، اسلامی نقطہ نگاہ سے تربیت ہوئی ہو، جب بھی آپ اس سے کوئی بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ میں اپنے ابا سے پوچھ لوں یا اماں سے پوچھ لوں، میرے ماں باپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، ان سے مشورہ کروں گا. اور آج ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، اس سے بھی بڑھ کر شکایتیں ہیں. وہ شکایتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہی نہیں، ہمارے بچے ہم سے پوچھتے نہیں، خود ہی کوئی کام شروع کر دیتے ہیں. فلانا کام خود کر لیا، فلانا خود کر لیا، شادی خود کر لی، فلان چیز خود کر لی، گھر خود بنا لیا، الگ بھی ہونے کا خود فیصلہ کیا، ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہے. میرا چھوٹا سا سوال ایسے شخص سے ہے جو یہ سوال کرتا ہے، یہ شکایت کرتا ہے، اس سے چھوٹا سا سوال ہے کہ خدا را اتنا تو بتا دو، کیا تم نے اپنے بچوں کی تربیت اسلامی نقطہ نگاہ سے کی ہے؟ کیا تم نے اپنے بچوں کو قرآن کے مطابق تعلیم دی ہے؟ کیا تم نے اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق تعلیم دی ہے؟ کیا تم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، اس کا ترجمہ پڑھایا، اس کی تفسیری جو پیغامات ہیں وہ تم نے پڑھایا اپنے بچوں کو کہ قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا تم نے بتایا انہیں اپنے بچوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آقا علیہ السلام بچوں کی کس طرح تربیت فرماتے تھے، اور بچے آقا علیہ السلام خود چھوٹے تھے تو وہ کس طرح فرماتے تھے؟ ساری زندگی موجود ہے. تو آگے سے جواب میں اگر کہوں کہ 99% یہ ملتا ہے کہ نہیں جناب اس کی ہم نے توجہ ہی نہیں کی. میں نے کہا جب توجہ نہیں کی تو پھر شکایت کیا کرتے ہو؟ پھر شکایت کیا کرتے ہو؟ جیسی تربیت کرو گے، جیسی تعلیم دو گے، بچوں نے تو پھر ویسا ہی کرنا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کھیت کے اندر، پہلی کے اندر، زمین کے اندر آپ وہاں جا کر تمہیں بیج دیں، تمہیں کا بیج دیں، اور چند دنوں کے بعد دھراتی لے کر پہنچ جائے کہ میں نے گندم کاٹنی ہے. تو اگلے کہیں گے بیجا کیا تھا تم نے؟ آگے تو تم میں ہوئے وہ بھی بگڑی ہوئی صورت میں. تو آگے سے پوچھے گا بھی تم شور مچاؤ گے کہ میں تو گندم کاٹا، اگلے کہیں گے بھی گندم کس لیے کاٹا، بیجا کیا تھا تم نے؟
تم کہو گے میں نے تمہیں بیجے تھے، تو اس نے کہا تم نے بیجے تھے تو پھر گندم کاٹنے کیسے آ گئے ہو؟ جو بیجو گے وہی کاٹو گے نا، جو بوو گے وہ کاٹو گے نا، تو پھر یہ شکایتیں کیسی؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو قرآن کی محبت سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، قرآن کے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی سیرت سکھاؤ انہیں، اور نبی کی آل بیت کی محبت سکھاؤ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اسی لیے فرمایا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس گود میں تربیت پائی تھی جنہیں رحمت للعالمین کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں سید المرسلین کہتے ہیں، جنہیں امام الانبیاء کہتے ہیں، جو مرکز ہدایت تھے، جو معلم کائنات من کر تشریف لائے تھے، ان کی گود میں پرورش پا رہے تھے، تو انہوں نے بالکل ان کی تربیت کے مطابق عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے ابا حضرت ابو طالب سے مل لوں، ان سے مل کر پھر جو فیصلہ ہوگا میں وہ مجھے کیا کہتے ہیں میں پھر آپ کو آگاہ کر دوں گا، پھر آپ کو بتائیں۔ یہ سعادت مند بچے کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت علی نے انکار کیا اسلام قبول کرنے سے، یہ بھی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا، ایسا کسی بھی روایت میں نہیں ہے۔ صرف اس طرح کہ ایک سعادت مند بچہ جس کی تربیت اچھی ہوتی ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں، ان سے پوچھ لوں۔ اب یہاں دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے پہلی کہ یہ حضرت علی شام تک وہیں رہے، رات کو سو گئے، جیسے ہی صبح اٹھے، یعنی پیر کے دن اعلان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو صبح اٹھے تو فوراً آگے بڑھے، پھر وہی سوال کیا کہ کل جو آپ نے مجھے بتایا تھا اس کے بارے میں پھر بتائیں مجھے، وہ کیا ہے؟ چونکہ ابھی ویسے بھی بچے تھے مگر اتنے بھی بچے نہیں تھے کہ سمجھتے نہ ہوں، 10 سال کے ہو گئے تھے اور آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے تھے، انہوں نے ان کی تربیت فرمائی، تو آقا علیہ السلام نے پھر وہی بات سمجھائی، تو فوراً حضرت علی نے عرض کیا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یوں حضرت علی نور اللہ وجہ الکریم ایمان لے آئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ شام کو ہی، چونکہ گھر تو قریب تھے نا، وہ وہاں سے گئے حضرت ابو طالب کے پاس، یعنی اپنی والد کے گھر گئے اور انہیں جا کر ماجرہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار روایت کے مطابق منع فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، ابھی ہم نے اس کو راز میں رکھنا ہے، بات کو کسی کو عام نہیں کرنا۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے اپنے والد کے پاس، حضرت ابو طالب کے پاس، اور ان سے مشورہ کیا، تو ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ ایمان لے آؤ، تم میرا ساتھ دو، تو میں کیا کروں؟ تو حضرت ابو طالب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جو جواب دیا وہ بھی کمال محبت کا جواب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ، جو تمہیں تمہارا بھائی محمد کہتا ہے اسے قبول کر لو، اسے قبول کر لو۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایسی باتیں مت کیا کریں۔ مثلا ابو طالب کے بارے میں اختلاف ہے، امت میں دو رائے چلی آ رہی ہیں، کچھ کہتے ہیں ایمان لے آئے، کچھ کہتے ہیں ایمان نہیں لے آئے۔ جو کہتے ہیں ایمان نہیں لائے وہ بھی آخر میں ہمارے اکابر ہیں، بزرگ، وہ لکھتے ہیں کہ لیکن ان کا نام بے ادبی سے نہ لینا، بے ادبی سے نہ لینا، ان کا ادب کرنا۔ اور جو ایمان کے قائل ہیں، دونوں سے میری گزارش یہ ہے کہ خدا را اس معاملے کو کفر اور ایمان کا مسئلہ نہ بنائیں، نفرت پیدا نہ کریں۔ جو ایمان کے قائل ہیں وہ ان کا احترام کریں، جو ایمان کے قائل نہیں ہیں ان اکابرین کا بھی احترام کریں۔ اور انہوں نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ حضرت ابو طالب کا نام ادب سے لیا جائے گا، لہذا اس مسئلے کو نہ چھیڑا کریں، تفرقہ پیدا نہ کریں۔ تو یوں حضرت ابو طالب نے یہاں جو جواب دیا شروع سے لے کر آخر تک، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ حضرت ابو طالب اس کو سب تسلیم کرتے ہیں، جو ایمان کے قائل ہیں وہ بھی، جو ایمان کے قائل نہیں ہیں وہ بھی، دونوں اکابرین امت ہیں، ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو دونوں اس بات کا پیغام دیتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہے، آخر مرتے دم تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دفاع میں ساتھ دیا کفار کے مقابلے کے اندر۔ جو حضرت علی گئے اور انہوں نے جا کر اسلام کو قبول فرما لیا۔ تو یہ تو تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اسلام لانے کے بعد۔ اب پھر یہاں ایک نئی بات چھڑ جاتی ہے، یہ بھی میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ وہ جی پہلے ایمان کون لایا، اس کے جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، کیوں اس کو جھگڑے کا باعث بناتے ہو؟ روایات ملتی ہیں کہ حضرت علی سب سے پہلے اسلام لائے، روایات ملتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے اسلام لائیں، کتب حدیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے
کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اسلام لائے، کتب حدیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسامہ بن حضرت زید بن حارثہ وہ اسلام لائے جو غلام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اب ان کو کدھر کریں گے؟ ان چاروں کے متعلق یہ روایت ہے کہ سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے اسلام لائے. تو اس کی تطبیق یہ دی ہے علماء نے، محدثین نے، ائمہ کرام نے، ان میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہم الرحمہ یہ سب شامل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تطبیق یہ ہوگی، جھگڑا نہیں کرنا، کسی کو پریشان نہیں کرنا، کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لے آئیں، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لے آئیں، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی اسلام لے آئے، اور بوڑھوں میں، بڑوں میں، جوانوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابوبکر صدیق لے آئے. غلاموں میں بولے جی اونچی بولا کریں نا، میں بتا چلوں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ اسلام لے آئے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ چاروں کا فیصلہ تو ہو گیا نا، تو پھر اس میں جھگڑے کرنے والی کیا بات ہے؟ ہمارے لیے یہ چاروں قابل احترام ہیں، چاروں قابل احترام ہیں. یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزاری، زیر سایہ گزاری. اور کمال کی بات یہ سب کچھ سیکھا آقا علیہ السلام نے. اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علل اعلان فرمایا، جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اٹھیے اور سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ قرآن نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، دعوت کا اہتمام فرمایا. کس چیز کا؟ دعوت کا اہتمام فرمایا. اس میں جو آپ کے یعنی قریش بنی ہاشم اور ان کے جو 40 بڑے تھے، بزرگ تھے، ان سب کو بلایا، ان سب کو بلایا، دعوت کا اہتمام کیا گیا وسیع. سب وہاں جمع ہوئے. یہ سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت دی جا رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جب دعوت دی تو آپ نے جو بنیادی بات رکھی تو اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، رسالت سب بتایا، ان کو بتوں کے بارے میں بتایا. اور آخری بات جو جس لیے بلایا تھا، انسان کے لیے سب سے اللہ عز و جل کے بعد جو سہارا ہوتے ہیں وہ اپنے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنی برادری. وہ انسان کے لیے دست و بازو ہوتے ہیں. انسان کے ساتھ اگر اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے کزن جو بھی ہیں وہ سارے اگر ساتھ کھڑے ہو جائیں تو وہ انسان مضبوط ہو جاتا ہے. وہ انسان مضبوط ہو جاتا ہے، کمزور نہیں پڑتا ہے. نہ صرف یہ کہ برادری کے اندر بلکہ محلے کے اندر اور علاقے کے اندر دیگر جتنے برادریاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کا احترام کرتی ہیں کہ بھائی اس کے بھائی، اس کے کزن، اس کی برادری کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو لہذا ہم سب کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن آج تو وہ چیزیں منتشر ہوتی چلی جا رہی ہیں نا، جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں. دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ ماحول ہمیں دوبارہ عطا فرما دے، ایک دوسرے کے احترام کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا وہ ماحول اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ عطا فرما دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا اور فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا اس مشن کے اندر، اس مشن کے اندر. آج غور سے سن لیں میری بات کو، آج اس بات کو ہم نے گالی بنا کر رکھ دیا ہے. اگر کوئی کہے کہ دین کے بارے میں میرا ساتھ دو، دین کی نشر و اشارت کے بارے میں میرا ساتھ دو، دین کی تبلیغ کے بارے میں میرا ساتھ دو، دین کی تعلیم کے بارے میں میرا ساتھ دو، تو ہم گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر باتیں کر لو جی یہ لوگ تو مانگنے پہ آ گئے. کیا بولے تو صحیح نا؟ تلخ حقیقت، تلخ ہمارا جو معاشرہ بن چکا ہے یہ اس کی عکاسی ہے. اس کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دین کے لیے لوگوں کو ترغیب دینا تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے لیے باتیں سننی بھی پڑتی ہیں، باتیں سہنی بھی پڑتی ہیں، برداشت کرنی بھی پڑتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دین کا کام کیسے ہوتا ہے؟ جانتے ہیں آپ، ایک اگر کسی مثال کے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر ایک برگیڈیئر نے تیار ہونا ہے نا، یا ایک جنرل نے تیار ہونا ہے، یا کرنل نے تیار ہونا ہے، یا ایک جج نے تیار ہونا ہے، یا چیف جسٹس نے تیار ہونا، تو اس کو ساری حکومت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. کیا بولے تو صحیح نا؟ ساری حکومت
سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر ایک حافظ قرآن میں تیار ہونا ہو, ایک عالم دین میں تیار ہونا ہو, کوئی حکومت سپورٹ کرتی ہے؟ بولے تو صحیح نا. کیوں؟ مسلم معاشرہ ابھی چند دن پہلے یہ سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہوتا ہے, ٹی وی کے اوپر بھی, وہ ایک بچہ جو ایران سے قرآن کا مقابلہ جیت کے آیا, قرأت قرآن کا, ٹھیک ہے نا, مقابلہ جیت کے آیا, اور دوسری طرف کرکٹ والوں کو انعام دے رہے تھے ہمارے حکمران, کرکٹر کو ہمارے حکمران انعام دے رہے تھے. دونوں تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. آئینہ دکھایا ہوا تھا انہوں نے, مجھے لوگوں نے بھیجی, ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں 2 پوسٹیں بنا کر نا, ایک طرف ایک کرکٹر کی تصویر لگائے ہو, ایک طرف اس کا حافظ قرآن بچے کی, جو پورے ورلڈ میں قرآن کی تلاوت کا مقابلہ جیت کے آیا, حسن قرأت کے مقابلے میں پہلے نمبر پر آیا, اور اس نے پاکستان کا نام روشن کیا. مگر مجال ہے کسی حکومتی نمائندے کو جوں تک رنگی ہو اور اس نے چاہا ہو کہ میں اس بچے کو جا کر ایوارڈ دے دوں, اس بچے کو جا کر ایوارڈ دے دوں یا کوئی انعام دے دوں. دوسری طرف ایک کرکٹر کو کتنے لاکھ دے رہے تھے, 50 لاکھ, 1 کروڑ, 2 کروڑ انعام دیے جا رہے ہیں. تو ہم معاشرے میں کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ پھر شکوہ کرتے ہیں ہم, پھر ہم روتے ہیں. جن کو آپ اس طرح پروموٹ کرو گے, جن کو آپ اس طرح پروموٹ کرو گے, جن کا نہ قرآن سے تعلق ہوگا, نہ حدیث سے تعلق ہوگا, نہ اللہ سے تعلق ہوگا, پھر ان سے تصور کرو گے کہ وہ تمہاری عزت کریں, وہ تمہارا احترام کریں؟ نہیں. ہمیں جب تک اس قرآن سے وابستگی ہم جب تک نہیں اپناتے ہیں, تب تک ہمیں صحیح معنوں میں وہ زندگی نصیب نہیں ہوگی جسے سکون کی زندگی کہتے ہیں, جسے ادب کی زندگی کہتے ہیں, جسے احترام کی زندگی کہتے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سامنے یہ بات رکھی, فرمایا آؤ کون ہے تم میں سے جو میرا ساتھ دے. اب یہ بھی نہیں تھا کہ وہاں کوئی غریب بیٹھے ہوئے تھے سارے, جی برادری کے بڑے تھے سارے, قریش کے, بنی ہاشم کے, قریش کے 40 بڑے یعنی جو سردار کہلاتے تھے, ان کو بلایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان میں سے ایک بھی نہ اٹھا. وہ یہ جرأت کرتا, اٹھ کر کھڑا ہو جاتا, کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا ساتھ دوں گا, مالی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, ہر لحاظ سے میں ساتھ دوں گا. مگر اس دعوت میں جہاں اتنے لوگ بڑے بیٹھے ہوئے تھے, ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوتا ہے, جس کی ٹانگیں کمزور تھیں, پتلی تھی, کمزور تھی, ابھی چھوٹا تھا, عمر بھی کم تھی. اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ آپ جانتے میں بچہ ہوں, بیمار بھی ہوں, ٹانگیں بھی کمزور ہیں, میرے پاس اتنا طاقت بھی نہیں ہے, لیکن میں ان سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ ہر موڑ پر اس مشن میں آپ کا ساتھ دوں گا, میں آپ کا ساتھ دوں گا. جانتے ہیں وہ بچہ کون ہے؟ دنیا نے اسے کس نام سے پکارا؟ وہ بچہ تاجدار حل عطا, مولا مشکل کشا, اسد اللہ الغارب, امام المشارق والمغارب, جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. یہ وہ بچہ تھا جس نے سب کے سامنے اٹھ کر بابانگے دہل کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, میں آپ کا ساتھ دوں گا. پورے خاندان میں سے, پوری برادری میں سے یہ بچہ اٹھ کر آگے کھڑا ہو گیا, اور پھر اس نے حق ادا کر دیا, اس نے حق ادا کر دیا. ساری زندگی اگر آپ دیکھیں اس بچے کو, وہ غزوہ بدر ہو, وہ غزوہ خندق ہو, وہ غزوہ احد ہو, وہ حنین ہو, وہ کوئی بھی مارکا سوائے غزوہ تبوک کے, کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ کر گئے تھے. جب جانے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بھی وضاحت کر دوں کہ کہیں کسی کو دماغ میں کھلبلی نہ مچ جائے گی, وہ فلاں جگہ تو گئے نہیں تھے. ایسے بھی تو ناسور ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر, بدبخت, جو ہر بات میں کیڑا نکالتے رہتے ہیں. تو وہ جو اس غزوے میں تو گئے نہیں تھے, تو اس کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ حضرت علی کرم اللہ جو کیوں نہیں گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نائب بنایا تھا مدینہ المنورہ میں. جب آقا علیہ السلام جانے لگے تو حضرت علی رو پڑے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ مجھے تو جہاد کے بغیر چین نہیں آتا, میں کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا, یہاں کیوں آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی, کیا تم اس بات میں خوش نہیں ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو ہارون کو علیہ السلام, جو ان کے بھائی تھے, چھوٹے نبی بھی تھے, ان کو اپنا نائب بنا گئے تھے,
تو کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو تم میرے لیے ہارون علیہ السلام کی طرح ہو، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ تب جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خاموش ہوئے، تسلی ہوئی کہ آقا علیہ السلام مجھے اپنا قائم مقام بنا کر جا رہے۔ باقی ہر غزوے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل جہاد رہے اور جہاد کرتے رہے، بڑے بڑے کارنامے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے انجام دی۔ آگے چلتے ہیں تو جو آپ کی عملی زندگی ہے، آپ دیکھیں آپ نے بڑی درویشانہ زندگی گزاری، چاہے امیر المومنین بھی بن گئے، خلیفہ وقت بھی بن گئے، مگر پھر بھی درویشانہ زندگی گزاری۔ وہ کیسے؟ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جب شادی کا وقت آیا نا، چونکہ یہ رہتے تو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے نا، ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے، شادی بھی وہیں ہوئی۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہجرت فرما کر چلے گئے، ان چیزوں کو میں ساری کو چھوڑتے ہوئے آگے کی طرف چلتے ہیں، وہاں جہاں پر دو روایتیں ہیں، دونوں میں سے میں جو ایک روایت ہے وہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کیا ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے لیے بڑے بڑے رشتے آئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اپروچ کیا رشتے کے لیے، رشتے بھیجے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں منتظر ہوں اللہ کا، اس میری بیٹی کے بارے میں اللہ جو فیصلہ فرمائے گا، جہاں اللہ فرمائے گا میں اس کا رشتہ کر دوں گا۔ اس دوران حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چلتے ہوئے وہاں سے گزرے یا وہاں پہنچے، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ تینوں احباب اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں اسد الغابہ کے مطابق، ہم چلتے ہیں اور چل کر حضرت علی سے کہتے ہیں کہ وہ جا کر رشتے کی بات کریں، اور آقا علیہ السلام انہیں انکار نہیں فرمائیں گے۔ اور علیہ صحابہ فی تمیز صحابہ، اس میں بھی یہ روایت لکھی۔ تو یہ دونوں تینوں چلے، اٹھ کر چلے حضرت علی کے جہاں حجرے میں وہ رہتے تھے، کرائے کا مکان لیا ہوا تھا، حجرہ اونچی جو بولے نا، جب ہجرت فرما کے گئے تھے نا تو اپنا گھر نہیں تھا، تو ایک حجرہ کمرہ کرائے پہ لے لیا تھا، وہاں رہتے تھے، محنت مزدوری کرتے اور اس سے کرایہ بھی دیتے، اپنا خرچہ بھی چلاتے اور جہاد بھی کرتے۔ تو وہاں جب گئے تو پتہ چلا کہ وہ وہاں تو ہے نہیں، تو پتہ چلا کہ کسی نے ساتھ والے نے بتایا کہ وہ فلاں انصاری کے باغ میں ان کے اونٹنی تھی ان کے پاس، اس کو لے کر گئے اس کے کھیتوں میں پانی پلانے کے لیے، یعنی اپنی محنت کرنے کے لیے گئے۔ تو یہ تینوں ادھر ہی چل پڑے، وہاں پہنچے۔ دور سے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان تینوں کو آتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بات ضرور ہے، کہ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، سعد بن معاذ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، تینوں میری طرف آ رہے ہیں، خیریت ہو۔ تو وہ انہوں نے کام کو روکا، جلدی سے اونٹنی کو روک دیا، دوڑتے ہوئے آئے، یعنی اونٹنی شاید کنویں کے اوپر انہوں نے لگائی ہوئی تھی، پانی بھر بھر کر دے رہے تھے، تو آپ نے اس کو روک دیا، لوٹ کر آئے، جلدی سے چل کر آئے اور ان تینوں کو سلام کیا، بٹھایا، پوچھا خیریت تو ہے، کیسے آئے؟ کہا علی یہ مشورہ ہم کر رہے تھے، ہم تیرے گھر گئے تھے تو وہاں تھا نہیں، تم کیوں نہیں کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے کے لیے؟ انہوں نے پہلی بات رکھی، حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے شرم محسوس ہو کہ میں براہ راست کیسے کہوں، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، کیسے کہوں براہ راست۔ دوسری بات یہ کہ میرے پاس مالی حالات تنگ ہیں، میں کیسے آقا علیہ السلام سے عرض کروں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا علی ایسا کرو، اگر مالی معاملات ہیں نا تمہارے، تمہیں یہ پریشانی ہے، حضرت عمر نے بھی یہی کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں پریشانی ہے، یہ پریشانی چھوڑ دو، یہ انتظام ہم کریں گے، وہ تیرا انتظام ہم کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو خود جا، بات کر، ہم بھی کر سکتے تیری طرف سے، لیکن تو جائے گا تو ہمیں یقین ہے کہ آقا علیہ السلام انکار نہیں فرمائیں گے، وہ تجھ سے محبت فرماتے۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، جب وہاں آقا علیہ السلام سے ملے تو خاموش بیٹھے رہے، اس طرح سر جھکا کے۔ میں نے پڑھا، میں ابھی تھوڑی دیر بیٹھا پڑھ رہا تھا، کل بھی میں پڑھتا رہا، پچھلا ہفتہ بھی۔ تو یہ کیا وہ ایسے گردن جھکا کر بیٹھے رہے؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا ایک بار، فرمایا علی مجھے لگتا ہے تم کچھ کہنا چاہتے ہو اور کہہ نہیں پا رہے، کہنا چاہتے ہو کہہ نہیں پا رہے ہو۔ پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا دوسری بار، تیسری بار آقا علیہ السلام نے خود فرمایا،
فرمایا علی کیا تم فاطمہ کے رشتے کے بارے بات کرنے آئے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے بتا دیا تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گردن اٹھائی، سارا مبارک اٹھایا، عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ابو بکر اور عمر نے کہا، مجھے ابو بکر اور عمر نے بھیجا، انہوں نے کہا کہ جا کر رشتے کی بات کرو. فرمایا وہ بھی ٹھیک کہتے، تمہیں اچھا مشورہ دیا ہے، جاؤ ان کو خوشخبری سنا دو، ہم نے تمہارا رشتہ قبول فرما لیا، تمہارا رشتہ قبول فرما لیا. تو وہ پھر جو آپ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب واپس آئے بلا، فرمایا سب کو بلاؤ تمہارے نکاح کا انتظام کریں. تو پوچھا تمہارے حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. فرمایا یہ جو تمہاری زرہ ہے یہ جا کر بیچ دو اور اس سے حق مہر کا انتظام کرو، باقی شادی کا انتظام ابو بکر و عمر نے کر لیا. اور جب یہ چلے آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے آپس میں دوست تھے نا، وہ ملے، کہا علی کدھر جا رہے ہو؟ کہا نکاح کی تقریب ہے، مہر کے پیسے دینے. تو آقا نے فرمایا یہ زرہ بیچ کر آؤ. زرہ بھی ان کا ہتھیار تھا جو پہنتے تھے جنگ کے دوران، یہ بیچ کر آؤ تاکہ حق مہر ادا میں وہ دینے جا رہا ہوں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ مجھے دے دو، میں خریدتا ہوں. تو 400 درہم میں انہوں نے خرید لی. کتنے میں؟ 400 درہم میں خرید لی، اپنے قبضے میں لے لی وہ زرہ، پیسے ان کو دے دیے. پیسے دینے کے بعد سودا جب طے ہو گیا تو حضرت عثمان غنی، یہ طریقہ تھا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علی، انہوں نے کہا جی بھائی کیا بات ہے بتائیں. کہا ایسا ہے کہ زرہ میں نے خرید لی، تم نے بیچ دی، پیسے میں نے دے دیے، تم نے وصول کر لیے، سودا طے ہو گیا، زرہ میری ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہاں آپ کی ہو گئی ہے. فرمایا اب یہ زرہ میں اپنی طرف سے تمہیں تحفہ دیتا ہوں، یہ قبول کر لو. زرہ بھی خرید لی، جواباً پیسے بھی دے دیے 400 درہم، اور وہ تحفے میں حضرت عثمان غنی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوٹا دی. کون کہتا ہے ان میں نفرت تھی؟ کون کہتا ہے ان میں قدرت تھی؟ اللہ ان نفرت پھیلانے والوں کو ہدایت عطا فرمائے. یوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی زندگی درویشی کی زندگی گزاری. اور پھر جو آیت میں نے پڑھی، رب کریم نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، مددگار ہے، اس کا رسول تمہارا مددگار ہے، اور وہ جو ایمان والا ہے اور حالت نماز میں زکوٰۃ دیتا ہے حالت رکوع کے اندر، جبکہ وہ رکوع میں تھا. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ امام سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں، اور دیگر ائمہ کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ان کے پاس کچھ قبائل آئے تھے امداد کے لیے. آقا علیہ السلام جب تشریف لائے مسجد کے اندر تو وہاں ایک سائل کو باہر نکلتے دیکھا، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، چاندی کی انگوٹھی تھی، چاندی کی. وہ اس طرح کرتا ہوا جا رہا تھا، بڑا خوش ہو کے جا رہا تھا کہ اس کو چاندی کی انگوٹھی مل گئی، اس کی موج ہو گئی، اس کا کام بن گیا. تو وہ جب باہر نکلتا آقا علیہ السلام دروازے پہ آ گئے، فرمایا کہ یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی ہے؟ انہوں نے اندر ایک بندہ ہے اس نے دی ہے. وہ جانتا نہیں تھا ان کو. نے کہا چلو مجھے بتاؤ. جب وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ وہ سامنے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا. اس نے اشارہ کیا وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ہے. آقا علیہ السلام دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے کہا انہوں نے کب تجھے یہ انگوٹھی دی تھی؟ کہا وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں مسجد میں آیا تو میں نے صدا دی تو مجھے کسی نے کچھ نہ دیا. جب وہ رکوع میں گئے، وہ حالت رکوع میں تھے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا میری طرف، کہا کہ یہ انگوٹھی، اشارہ کیا کہ یہ اتار لو اور لے جاؤ، اپنی ضرورت کو پورا کر لو. اس کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں ہے. یوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی زندگی جود و سخا کے ساتھ بھی گزاری. سخاوت بھی فرماتے تھے، درویش بھی تھے، صاحب تقوی بھی تھے، صاحب زہد بھی تھے، صاحب جہاد بھی تھے، صاحب سیف بھی تھے. آپ اخلاق بھی آپ کا اعلیٰ تھا. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو لوگوں کے ساتھ رویہ تھا وہ بھی حیران کن تھا. اپنے جو ان کے عاملین تھے جب خلیفہ بنے تو ان کو 2-4 منٹ میں لیتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ٹائم کو، تھوڑا سا میں اس کو مکمل کر دوں. کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم لوگوں کی طرف جب دیکھتے تھے، عاملوں کی طرف ذرا سی بھی شکایت آ جاتی تو فوراً آپ انہیں خط لکھتے، فرماتے تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم عوام کو غلام سمجھنے لگ گئے ہو؟ عوام کے اوپر ظلم مت کرنا، ان کا جو حق ہے وہ پورا کرنا، ان کی نہروں کا خیال رکھو، ان کے پانی کا خیال رکھو، ان کے گھروں کا خیال رکھو. ان کے لیے تمہارے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. جب بھی وہ آئے تو تمہارے دروازے کھلے ہوں تاکہ وہ اپنی حاجت بیان کر سکیں اور تم ان کی حاجت کو پورا کرو.
اور خود عدل پر کیسے چلتے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ صفین کے دوران آپ کی ایک تلوار گر گئی یا زرہ گر گئی, کوئی بھی چیز گر گئی, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بڑا افسوس ہوا, اس کا وہ بہت قیمتی تھی. تو آپ نے جب جنگ ختم ہوئی بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ ایک یہودی کے پاس تھی, پہچان لیا اس کو کہ یہ میری ہے. اس کو کچھ نہیں کہا, براہ راست اس کے اوپر دھاگا نہیں بول دیا. سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں تو رات کو آپ سوتے ہیں, کوئی نہ کوئی آپ کے گھر پہ دھاگا بول دے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عدل ہو رہا ہے یا انصاف ہو رہا ہے. غنڈہ گردی چل رہی ہے نا پاکستان میں, بدماشی چل رہی ہے کہ جس کی مرضی ہے عزت کا لا پھا کر دو, اٹھا کے پھینک دو, مار دو, بیٹیوں کے دوپٹے چھین لو, ماؤں کے قمیضیں پھاڑ دو, عزتیں اچھال دو, یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کی عدالتیں اور اس کے ادارے اور اس کا قانون اور اس کا آئین جو قوم کے ساتھ یہ حشر کر رہا ہے. دوسری طرف ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. ذرا سنیے گا کیا ہوا. دیکھ لی چیز میری ہے, پہچان بھی لی. پہچاننے کے بعد سیدھے آپ قاضی کی عدالت میں پہنچے. قاضی کی, یہ والا قاضی نہیں جو ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے منحوس, یہ والا نہیں, یہ تو بکاؤ مال ہے نا. قاضی, اس وقت کا قاضی, وہ قاضی شرعی, ان کے پاس گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مقدمہ پیش کیا. قاضی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ آ گئے بتائیے تو صحیح کیسا فیصلہ کریں. پچھلا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بندیال, جب اس نے فیصلہ کیا تھا وہ بھی قاضی بنا ہوا تھا نا, تو تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بکنے والے لوگ ہیں. اس نے بھی لوگوں سے پوچھا بتاؤ تمہارا فیصلہ کیسے کر دوں, اور یہ بھی چھپ چھپ کر بیٹھ کر پوچھتا ہے لوگوں سے بتاؤ تمہارا فیصلہ کر دوں کیسے کروں. ایسے قاضی انصاف نہیں کرتے ہیں, یہ بکتے ہیں, انصاف بھی بکتا ہے. قاضی وہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین بھی سامنے کھڑا ہے, خلیفہ وقت امیر المومن بھی وہ جو داماد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا, چیز بھی اپنی پہچان لی. قاضی شرعی نے آگے سے پوچھا ہے علی تمہارے پاس کوئی بینہ ہے, گواہ ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو. حضرت علی مسکرائے, قاضی کے اس پوچھنے پر خوش ہوئے کہ ایسے قاضی ہیں یہاں. ایسے قاضی اگر وہ انصاف ہوتا ہو تو پھر قوموں کو زوال نہیں ہوتا. ایسے قاضیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حاکم وقت بھی سامنے کھڑا ہے تو اس سے بھی پوچھو کہ یہ چیز تم کہاں سے لائے ہو, یہ تمہاری کیسے ہے. پوچھا کہ کوئی گواہ ہے, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرائے, فرمایا میرا کوئی گواہ نہیں ہے, گواہ تو نہیں ہے لیکن چیز میری ہے, میں پہچانتا ہوں. قاضی شرعی رحمت اللہ تعالی نے فیصلہ کیا, فرمایا کہ علی نے یہ دعویٰ کیا تھا جو کہ امیر المومنین ہے کہ یہ زرہ یا تلوار میری ہے, فلاں یہودی کے پاس ہے, اور یہودی کہتا ہے کہ میری ہے. علی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, لہذا فیصلہ یہودی کے حق میں جاتا ہے کہ یہ زرہ اسی کی ہوگی, یہ زرہ اسی کی ہو گئی. اب وہ یہودی بھی عدالت میں کھڑا ہوا ہے, وہ یہودی بھی عدالت میں کھڑا ہوا ہے. قاضی نے تلوار لے کے اس کو کہا لے کر جاؤ. وہ گیا, تھوڑی دیر تک گیا, واپس پلٹ آیا. جب واپس پلٹا تو وہ رو رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام والا عدل, یہ انبیاء کرام علیہم السلام والا انصاف ہے. قاضی تیری جرت کو میں سلام کرتا ہوں کہ امیر المومنین وقت کا خلیفہ تیرے سامنے کھڑا ہوا تھا اور وہ دعویٰ کر رہا تھا چیز میری ہے, مگر تو نے حق پر فیصلہ کیا, گواہ نہیں تھا اس کا, تو نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. لیکن جاتے جاتے مجھے میرے ضمیر نے ملامت کی, زرہ میری تو نہیں تھی, میں نے تو چرائی تھی. میں لوٹ آیا تیرے فیصلے کو, جج کے فیصلے کو, قاضی کے فیصلے کو یہاں جوتے کی نوک پر رکھ کر اچھال دیا جاتا ہے, اور وہاں قاضی کے فیصلے کو امیر المومنین مولا علی تسلیم کرتے ہیں. یہ جو کر رہے ہیں درندگی, یہ درندے سمجھتے ہیں کہ یہ علی سے بھی بڑے ہیں, یہ نبی سے بھی بڑے ہیں, یہ خدا سے بھی بڑے سمجھنے لگے. اپنے آپ کو ذرا بھی شرم و حیا ان کے اندر نہیں ہے. کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے, کیا انہیں دفن نہیں ہونا, کیا انہیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا. جو ظلم جبر بربریت کر رہے قوم کے اوپر, علی کھڑے ہوئے عدالت کے اندر, اور اس یہودی نے کیا کیا,
اس نے کہا کہ میں سلام کرتا ہوں اس عدل کو جس قاضی کے فیصلے کو خلیفہ وقت نے تسلیم کر لیا. سنو اے امیر المومنین، ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اپنے ہاتھ پر بیعت بھی کر لیجئے، کلمہ بھی پڑھا دیجئے، مسلمان بھی کر دیجئے. جس دن عدل کا نظام قائم ہو جائے گا پاکستان کی قسمت سنور جائے گی. السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم.